अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम मिनल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़लबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत्तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून फ़अन्जयनाहु वअस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिल्आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफ़ूर। फ़अअरज़ू फ़अरसलना अलैहिम सैलल अरिमि वबद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन ख़म्तिन व अस्लिन व शैइन मिन सिदरिन क़लील। ज़ालिक जज़ैनाहुम बिमा कफ़रू वहल नुजाज़ी इल्लल कफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान शदीद किस्म की बारिशों और सैलाब की ज़द में है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हर किस्म की आज़माइश से हिफाजत फरमाए। थोड़ी आवाज़ ज़्यादा। अल्लाह हर मुसलमान की जान की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, मालो दौलत की हिफाजत फरमाए। इसलिए मुनासिब समझा कि हालात के तनाज़ुर में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने के लिए
قرآن و سنت سے چند ایک مثالیں دے کر آگاہ کر دیا جائے تاکہ قوم کسی بھی آزمائش سے حفاظت کے لیے اپنی اور اپنی اولاد کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر اختیار فرما لے اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی آزمائشوں کو ہم سے دور فرما دے۔ چند دن پہلے بارش کی دعائیں ہو رہی تھیں، دعا کریں بارش ہو جائے، ہم نے بھی کی اور بارش کی ضرورت بھی تھی۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ ہم تو اپنے اس علاقے میں بہت اچھی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان علاقوں کا حال اس وقت قابل رحم ہے جو علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں، مکان بہہ رہے ہیں، مال مویشی جو ہے وہ بھی پانی کی نظر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، امت کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون دعائیں ہم تک پہنچی ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہم سے آزمائشوں کو دور فرما دے۔ میں ایک دو مثالیں قرآن پاک سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ یاد رکھیے گا کہ بندوں پر آسمان کی طرف سے کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی وہ آنے والی مصیبت عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی آنے والی جو مصیبت یا آزمائش وہ آزمائش اور امتحان کی صورت میں ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی آفت آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزمائش بھیج کر کیا کرتے ہیں، آزما رہے ہیں۔ اور بعض آفتیں، مصیبتیں، تکالیفیں، ان کو ہم سیلاب بھی کہہ سکتے ہیں، زلزلے بھی کہہ سکتے ہیں، قحط بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عذاب کی صورت میں بھی بندے کے اوپر آتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عروج پر پہنچ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ٹوٹتے ہیں۔ بہرحال آزمائش کی صورت میں کوئی آفت ہو یا عذاب کی صورت میں کوئی آفت یا تکلیف ہو، ان سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، ان سب سے محفوظ ہونے کا ایک ہی نسخہ اور ذریعہ ہے، وہ ہے اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ ہونا، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لینا، اپنے اللہ کی مان کی زندگی گزارنا۔ یہ کام اگر بندے آج کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ میں قرآن پاک سے ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا، میں نے ابھی خطبے میں وہ آیت بھی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور عام طور پہ ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صرف تبلیغ کی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال، مطلب
900 سال. نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی ہے. 1000 سال. 950 سال تک امت کو تبلیغ کی ہے. اور نوح علیہ السلام پہلے نبی اور پیغمبر ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایک مستقل شریعت عطا فرمائی تھی. نبوت بھی ان کو حاصل ہوئی، رسالت بھی ان کو حاصل ہوئی. جو بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان میں نوح علیہ السلام کا بھی شمار ہوتا ہے. اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا اور عذاب کی صورت بھی سیلاب والی تھی، ساری انسانیت وہ سیلاب کہتے ہیں عالمگیر تھا. پوری روئے زمین پر اس وقت پانی ہی پانی تھا. چند وہ لوگ بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے. آج تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی نہ بچ سکا. وہی تجری بہم فی موج کالجبال کہ وہ بیٹا اپنے باپ سے مکالمہ کر رہا ہے. باپ کہہ رہے کہ بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا، جس پہ اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا. بیٹا کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ سیلاب یہ پانی تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میں تو جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کیسے آئے گا. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ پکڑ اللہ کی طرف سے آنے والی ہے. اور میرے آپ کے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید. جب میرا رب پکڑ کرتا ہے تو اگلی پچھلی کسریں اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں. میرے آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پہاڑ بھی میرے آپ کے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. یاد رکھنا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں یہ بات واضح طور پر بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہ اس وقت یہ بھاری بھرکم پہاڑ بھی روئی کے چھوٹے چھوٹے ریشوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہاں سے میں اور آپ اپنے رب کی قدرت کا اندازہ بڑی اچھی طرح کر سکتے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کہیں فرمایا کل محل، جو تیل کے اوپر تلچھٹ ہوتی ہے، تیل کے ذرات ہوتے ہیں، پہاڑوں کی یہ حیثیت ہوگی. جس رب نے پہاڑ کو اتنی بڑی بلندی عطا فرمائی ہے تو وہ رب اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے پہ بھی کیا ہے؟ قادر ہے. تو خیر، نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے. 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے. جماعت والے حضرات بھی عام طور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے. آپ اندازہ کریں اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے بھائی؟ بولیں بھائی. 60-70 کے درمیان میں. 60-70 کے درمیان میں. 100 کی بات نہیں کر رہے. اگر کوئی سینچری تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ واہ بڑی لمبی عمر پائی. ایسا ہے نا. 100 سال تک پہنچ جائے تو واہ واہ کرتے ہیں کہ یار فلاں بزرگ نے بڑی لمبی عمر پائی. لیکن اوسط عمر کیا ہے؟ 60 اور 70 80 زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگاؤ تو ایسے ہے نا. یہ 100 میں نہیں، یہ سینکڑوں میں نہیں، یہ 100 سے بھی نیچے کا عدد ہے. 950 سال تبلیغ ہو رہی. تبلیغ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس. تکبر چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، گمراہی چھوڑ دو، تمسخر چھوڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو. یہی انبیاء کی تعلیم ہوتی تھی. ایک اللہ کی مان لو، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے بن جاؤ، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، جگہ جگہ پہ اپنے سر کو نہ جھکاؤ.
کبھی وہاں جھک رہا ہے کبھی وہاں جھک رہا ہے۔ بیت اللہ میں کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے۔ گھر کس کا؟ بولو بولو، گھر کس کا؟ اس گھر میں بھی اللہ کے شریک رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آپ کے رب کا حلم تو دیکھیں، میرے آپ کے رب کی شان حلیمی تو دیکھیں۔ جو گھر اللہ نے اول فرشتوں سے تعمیر کروایا، پھر آدم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کروایا، پھر مشرکین مکہ نے خود تعمیر کیا، پھر آخری مرتبہ حجاب یوسف نے تعمیر کیا۔ جو گھر اللہ کا گھر ہے، جس گھر پہ اللہ کی روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر کو بنانے والے اللہ کے نورانی فرشتے اور انبیاء ہیں، وہ گھر اللہ کا۔ وہ گھر کس کا؟ اللہ کا۔ اور اس گھر میں بھی اللہ کے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ شریک رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بارش کا رب، یہ اولاد کا رب، یہ روزی کا رب، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، 360 بت۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیں، شان حلیمی دیکھیں۔ میرا آپ کا رب کتنا برداشت کرنے والا ہے۔ میرے گھر میں، میرے آپ کے گھر میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے آ کر اپنی مرضی کی کوئی چیز رکھ دے، ہم برداشت کریں گے؟ بولو یارو، کریں گے برداشت؟ نہ بھائی، گھر تو کیا ہماری بیٹھک میں کوئی ضرورت تو کرے، ہمارے گھر کے سامنے کوئی آ کے بیٹھے تو صحیح، اپنی مرضی کرے کوئی نہ کوئی، ہم تو مرنے مرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ہم برداشت نہیں کرتے، ہم لڑ پڑتے ہیں اگلے بندے سے۔ میرے آپ کے رب کا گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ فیہ ھدی للناس، جو گھر لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ، وہ گھر اللہ کا، زمین پہ سب سے پہلا گھر میرے آپ کے رب کا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ پاک نے زمین کا آغاز فرمایا، زمین کی ابتدا فرمائی، اور یہی زمین کا درمیانی نقطہ ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں بھی اللہ کے شریک رکھے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 360 ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی شان رحیمی اور حلیمی کیسی ہے، پھر بھی اللہ اس قوم کو پکڑ ہے نا، اللہ مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، کر لو جو کچھ کرنا ہے، کر لو جو کچھ کرنا۔ فرعون کو بھی مہلت ملی، کیوں بھائی؟ فرعون کو بھی مہلت ملی، قوم لوط کو بھی مہلت ملی، اس قوم نوح جس کا ذکر کر رہا ہوں اس کو بھی مہلت ملی۔ اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے، ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ جو کچھ کرنا ہے کرو، جو کچھ کرنا ہے کرو، ایک دن پکڑے جاؤ گے، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا جب اللہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، قوم نوح نے جب حد سے تجاوز کیا، قوم لوط جب حد سے آگے بڑھی، قوم سبا جب حد سے آگے بڑھی، قوم سمود اور قوم صالح، قوم ہود، جب یہ قوم حد سے آگے بڑھی، تب اللہ نے ان کا حساب برابر کر کے اپنے قرآن میں ان کا ذکر بھی کر دیا کہ ہاں تم سے پہلے بھی کچھ ایسے آئے تھے، تم سے پہلے بھی تکبر کرنے والے آئے تھے، تم سے پہلے بھی شرک کرنے والے آئے تھے، باز آ جاؤ بصورت دیگر، تمہیں بھی ان پہلی قوموں کی طرح عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ بات میرے خیر، نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، 80 لوگ مسلمان ہوئے، دل دکھے گا کہ نہیں؟ بولو یارو، دل دکھے گا نا۔ بندہ ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، اعلان پہ اعلان، بیان پہ بیان، درس پہ درس، ہم ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں مولوی صاحب نے سارے تے چوری پھیر دے۔ سیدھی سی بات ہے، بتاؤ کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی
اگر لوگ بات نہ سنیں تو بندہ بد دل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ نوح علیہ السلام یار 950 سال ایک عرصہ ہے، اور مسلمان کتنے ہو رہے ہیں؟ 80۔ چھوٹا سا عدد ہے، سینکڑوں تو ہوتے، ہزاروں تو ہوتے نہ بھائی، صرف 80 لوگ، ایک سینکڑا تک بھی نہیں پہنچے۔ اچھا پھر کیا ہونا تھا؟ مایوس ہو گئے، ہائے ہائے، پھر ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے سامنے، کیا کہتے ہیں؟ قال نوح رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر على الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے ان کو رات میں بلایا، میں نے ان کو دن میں بلایا۔ سورہ نوح اس بات کا اعلان کرتی، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں نے رات ان کے پاس گزاری، میں نے دن کو یا اللہ تیری طرف بلایا، یا اللہ میں نے ان کو دعوتیں دی، یا اللہ تیری طرف بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میں ان کو دعوت دیتا، یہ آگے لگ کے بھاگ جاتے تھے، الا فرارا۔ آج ہم بھی کرتے ہیں ایسا، میں بتاتا ہوں کب کرتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا، اللہ جب بھی میں نے ان کو بلایا آپ کی طرف، ان کو دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، جب بھی میں نے اللہ تیری طرف بلایا ہے، أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے۔ وقت کا نبی بلا رہا ہے اور آگے سے ان کا رد عمل کیا ہے؟ کانوں میں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم۔ ذرا میری طرف دیکھنا بھائی، اسے کہتے ہیں واستغشوا ثیابہم، منہ چھپا لینا، منہ چھپا کے بھاگ پڑنا، رخ چینج کر لینا، وَأَصَرُّوا، اور ضد کرنا۔ مولوی صاحب کافروں کو جا کے دعوت دو، ہم تو خود مسلمان ہیں، آج ہم رخ نہیں پھیرتے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، کیا ہم اللہ کی طرف بلانے والوں کو دیکھ کر، تبلیغی جماعت والوں کو دیکھ کر جو اللہ کا دین لے کر در در پھر رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ سے ہونے کا یقین ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہونے کا یقین۔ نماز کی تلقین کرتے ہیں، زکوٰۃ کی تلقین کرتے ہیں، ذکر کی تلقین کرتے ہیں، اکرام مسلم کی تلقین کرتے ہیں، اور یہی ان کی دعوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ کیا ہم بھاگتے نہیں؟